بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر احساس رمضان 7 نیوز کی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، پاکستان میں رہنے والے، آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، جہاں کہیں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تمام محبت کرنے والوں کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اور ہمارا ساتھ ہر روز ہوتا ہے۔ افطار کے ان مبارک ساتھوں میں، ان گھڑیوں میں ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر روز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کیا جائے، اس پر اپنے علماء سے گفتگو کی جائے اور آپ لوگوں تک انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ آسان طریقے میں ان تمام سوالات کو اپنے علماء کے سامنے رکھتے ہوئے ان کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اور جہاں پر بات صحت کی ہوتی ہے میڈیکلی اعتبار سے، تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نعت خوان حضرات بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے مہمان، اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہماری پوری اس احساس رمضان کی نشریات کا مکمل حصہ ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ویسے بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ آپ سے ایک پیار اور محبت کا رشتہ ایسا قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی محبتوں کا سفر یوں ہی جاری و ساری رہے۔ عزت مآب جناب قبلہ ڈاکٹر میاں منور حسین صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرمائے۔ ہر روز کی طرح ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ؟ شکر اللہ کا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اپنی مصروفیات میں سے وقت دیتے ہوئے ہمارے تمام ناظرین و سامعین کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ آپ احساس رمضان کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، پہلی مرتبہ بالکل آج کے نشریات میں آپ تشریف لائے، حضرت علامہ و مولانا قبلہ عثمان یاسین نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ صاحب قبلہ۔ ان کے ساتھ ناظرین محترم، جہاں پر علماء ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ مہمان ثنا خان مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ نوجوان ثنا خان مصطفیٰ محمد مظہر علی قادری ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہماری چھوٹی بہن، ہماری بیٹیوں کی طرح آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں، روشان افتخار آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی سماعت کریں گے۔ ناظرین محترم، جہاں پر یقیناً مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ آج بھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب آج کے پروگرام میں کیا ہے، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے پھر دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے مختلف موضوعات میں کچھ شرعی طور پر ایسے بھی سوالات اور موضوعات کا انتخاب کیا جائے جس سے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ اور یہ جتنے بھی دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں جو مالک نے ہم سب کو عطا کر رکھے ہیں، رحمت کے اس عشرے میں جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہم لوگوں پر رحمتوں کی بارش چھما چھم برستے ہوئی ہم سب کو جو نظر آ رہی ہے، کسی ایک بوند کا حصہ ہم بھی بننا چاہتے ہیں اور یقیناً ہم بن بھی رہے ہیں، لیکن کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی جائے۔ صدقہ آل محمد و اصحاب محمد اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہوئے مالک کائنات ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ان نوکریوں کو، ان کاوشوں کو اپنی عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زندگی میں کامیاب ترین ہونے کے لیے جہاں پر بہت سی چیزیں ضرورت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک بات یاد رہے، ہماری زندگی میں حسن اخلاق بہت حد تک یقیناً آپ کی زندگی کا ایک خاص اور اہم حصہ ہے۔ حسن اخلاق پر انشاءاللہ اپنے علامہ صاحب قبلہ سے آج کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور ڈاکٹر صاحب قبلہ سے انشاءاللہ آج بہت خاص جو ہے وہ موضوع پر گفتگو ہم کریں گے اور مختلف کچھ بیماریوں کا بھی ذکر ہوگا جو ہمارے دیکھنے والے، سننے والے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری جو پائی جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی مستفیض ہو سکیں اور آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے کچھ سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ مظہر علی قادری سے میں گزارش کروں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمدیہ کلام سے کیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم کو کرم، میرے مولا کرم کو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم کو کرم، میرے مولا کرم کو کرم۔
تیرے قبضے میں ہے تو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے تو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر غم کو بہرے شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ناظرین محترم۔ محمد مظہر علی قادری حمدیہ کلام سے ہماری آج کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے اور کرم کی التجا اپنے رب کے حضور پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا خاص رحم و کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ جہاں پر التجا ہم کر رہے ہیں کرم کی، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو مالک نے ہمیں عطا کی ہے، جس کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، سحر کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، تراویح کا وقت ہو، راتوں کی شب داری ہو، مالک نے یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یہ وقت عطا کیے ہیں۔ اب ایک پریکٹیکلی طور پہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اور آنے والے ان دنوں کے لیے بقیہ جو 11 ماہ ہیں، رمضان شریف کے آتے روٹین ہماری چینج تو ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کا آغاز کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری غفلت یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک گزرتا ہے اور جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے، اپنی بقیہ مصروفیات میں اپنا وقت ہم لوگ صرف کرتے ہیں، اور پھر سے ہم اپنی روٹین، پہلے والی جو روٹین ہوتی ہے اس میں ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھنا، ہر روز آپ سے ملاقات کا مقصد، موضوع کا انتخاب، گفتگو کی جائے، نعت رسول مقبول پیش کیا جائے، ڈاکٹر صاحب قبلہ ہوں، ہر جگہ پہ جہاں پر بھی رمضان میں لوگ اپنی اپنی جانب سے جو بھی حصہ، جو بھی کاوش اپنی پیش کر رہے ہیں، یقیناً ہم سب کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کو کچھ سنہری اصول اور کچھ جو ہے وہ سنہری دنوں میں سے یہ دن جو ہمیں مالک نے عطا کی ہیں، ہم غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے حضور سرداریز ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی چیزیں، بہت سے ایسے سوالات بھی آپ کے
ڈاکٹر صاحب کو اور پرسنلی طور پہ ہم کو بھی میسیجز کے ذریعے ملتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ کچھ انشاءاللہ کل سے ڈاکٹر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ کچھ میسیجز بھی اپنے جو ہے وہ ناظرین کے پروگرام میں شامل کیے جائیں، کچھ سوالات ہم تک جو پہنچتے ہیں، تاکہ پھر اس اعتبار سے بھی لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی جائے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے وہ اس حوالے سے یہ روحانی طور پر بھی ایک مسئلہ ہے، اور جو اگر میڈیکل اعتبار سے دیکھیں تب بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، آج ہی ہمارے ایک دوست میرے سے ڈسکس کر رہے تھے، ایک پروگرام سے میں نکلا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ایک مسئلہ یہ ہے، جس طرح اس دن ہم نے بھی بلکہ آپ سے باقاعدہ اس پر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، کہ کوئی ایسی پرسکرپشن ڈاکٹر کسی کو لکھ کے جو دیتے ہیں، کوئی ایسی ادویات جو لکھ کے دیتے ہیں، وہ کسی کا مرض ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی طرف سے وہ دوستوں کو بتائی جاتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز ہے، فلاں پڑھ لے۔ اب اسی طرح مسئلہ روحانیت میں بھی آتا ہے، مطلب اگر کسی کو کچھ وظائف کسی کی جانب سے کسی عالم دین نے بتائے ہیں، کسی روحانی بندے نے بتائے ہیں کہ تمہارے گھر کا فلاں مسئلہ ہے، فلاں معاملہ ہے، تم اس کو پڑھ لو، وہ اپنی جانب سے آگے ہر چیز کو ڈیلیور کرتا جاتا ہے۔ اب دونوں چیزوں میں فرق ہے، ظاہر ہے اس کی مطلب جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات ہیں، میڈیکلی طور پہ دیکھا جائے تو اس کی اپنا ایک اندر کا سسٹم ہے، تو یہ دونوں چیزیں بہت متبادل ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میڈیکلی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اپنے ناظرین و سامعین کو بتائیے، پھر انشاءاللہ روحانی طور پر میں قبلہ علامہ صاحب سے اس کا سوال جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ یہ بڑی اچھی آپ نے یہ بات کی ہے، روٹین میں بھی یہ ہے ہاں، کہ اس کو ہم بولتے ہیں سیلف میڈیکیشن۔ ٹھیک ہے، یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے نا، اس کے بہت سے نقصانات بہت سے نقصانات ہیں، اور ہمارے میجارٹی جو ہے وہ لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ پین کلر استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہر ریاض سے ہماری جو یوزرز میں آتی ہے وہ پین کلر آتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پین کلر کی بہت سی کیٹیگری ہے کہ وہ کس طرح کی پین ہے، وہ جب تک کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں نہ کرتا آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ پین کلر سے دو چیزیں بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کے کڈنی بہت بری طرح متاثر ہوتی ٹھیک ہے، ہے، اور دوسرا آپ کا پورا سسٹم کے مثلا جس میں جو ہماری باڈی کے سب سے پاورفل سیل ہے نا، ان کو ہم وائٹ سیل کہتے ہیں، وائٹ سیل، ٹھیک، اور جب بھی آپ پین کلر کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ پہلے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو وائٹ سیل جب متاثر ہوتے ہیں نا تو آپ کی باڈی امیونٹی کم ہو جاتی ہے، امیونٹی کم ہوتی یعنی آپ کو بیماریاں جلدی لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہماری جسم کا جو دفاع کرتے ہیں نا وہ وائٹ سیل کرتے ہیں، یعنی ہر بیماری سے، موسمی بیماری سے، جانور عام روٹین سے، نزلہ، زکام، فلو، یہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو ہم بڑی ہائپرٹینسی میڈیسن دیتے ہیں، پھر اس ذرا کو موسم بدلتا ہے فوراً بچہ بیمار ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ اس بچے کی جو ہے نا امیونٹی کم ہو گئی تھی، اس کے وائٹ سیل جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر بیماری فوراً اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیلف میڈیکیشن کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے، اور یہ سزا ہے کھلانے والوں کو بھی اور کھانے والوں کو بھی، کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بیماریوں کو دعوت عام دے دیتی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی بیماری کو آپ کنٹرول کرتے کرتے اپنے جسم کو میں بیماریوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اور کسی بڑی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی بھی دوائی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی دوائی ہو، وہ اپنے ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے بغیر نہ استعمال۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم چیز تھی جس کو تھوڑا سا ڈسکس اور ہائی لائٹ کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ ہر گھر میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ہر گھر میں سیلف میڈیکیشن والے بڑے جو ہیں وہ دوست احباب ہم سب کو نظر آتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ ظاہر ہے جو بندہ دیتا ہے اس وقت میں سیلف میڈیکیشن وہ کرتا ہے تو وہ اس انداز میں تو نہیں کرتا کہ اگلے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، اس کا تو یہی جو ہے وہ دل کا خیال ہوتا ہے کہ چلیں اللہ رب العزت کو شفا دے، لیکن حقیقت یہ ہے چونکہ میڈیکلی طور پہ چیزیں بہت تبدیل ہوتی ہیں اور یہی سارا معاملہ روحانیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہ سوال آگے بڑھ کے قبلہ علامہ صاحب سے کروں گا، لیکن چونکہ موضوع جو ہمارا حسن اخلاق خاص طور پر آج کا ہے، وہاں سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب قبلہ سے میں چاہوں گا حسن اخلاق سب سے پہلے آپ احادیث کی روشنی میں اس کو ڈیفائن کیجئے، پھر کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم فرقان میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا سب سے اگر کسی کا عظیم اخلاق ہے نا وہ سرکار ہی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا ہمیں وہ چیز تو بتائے نا جو چیز ہمیں جنت میں لے جائے۔ واہ۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سب سے جو اعلیٰ چیز ہوگی نا، فرمایا وہ تمہارا اخلاق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اخلاق اچھا ہوگا فرمایا تمہیں یہ اخلاق جو ہوگا تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ پھر فرمایا آقا وہ بھی چیز بتا دیں
تو جہنم کے قریب لے جائے گی. تو سرکار نے فرمایا تمہارا اخلاق ہی ایسا ہوگا, اخلاق اگر برا ہوگا فرمایا تمہیں جہنم تک لے جائے گا. پھر سرکار سے پوچھا گیا کہ ہماری یہ خواہش ہے جب میدان حشر سجے گا, زمین تانبے کی طرح تپ جائے گی, سورج صبح نیزے پر ہوگا, ہماری یہ خواہش ہم آپ کے قریب ہوں, کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں, اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تم وہاں مجھے اپنے قریب پاؤ گے, اگر اخلاق تمہارا برا ہوگا, تکبر کرو گے, تو فرمایا تم آہستہ آہستہ میرے سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. سامنے ذکر بندہ دیکھے نا, سرکار کے اخلاق کو دیکھے, حضور کو اخلاق کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے کلمے پڑھ لیے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. وہ آپ نے واقعہ سماعت فرمایا, اب بوڑھی مائی تھی, اپنی کٹلی کو بند کر دیا, مدینہ شہر مکہ شہر چھوڑ کے جانے کی کس لیے سے؟ فرماتی یہاں پر کوئی بندہ آگے جادوگر ہے, جادو کرتا ہے. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ہونا کیا ہے؟ اپنی کٹلی کو بند کیا, بیٹھی ہوئی تھی, سرکار وہاں سے گزرے. سرکار نے فرمایا بھائی صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہیں پہ جانا ہے, مجھے کٹلی اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو. جب سرکار نے اٹھا کر دیکھا وزنی تھی. پھر سرکار تو رحمت للعالمین ہے, انسانوں کے لیے بھی ہیں جانوروں کے لیے بھی ہیں. لیکن سرکار نے فرمایا کہاں کا ارادہ؟ فرمایا میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. سرکار نے فرمایا اگر آپ کہیں یہ میں اٹھا لوں, آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں. تو سرکار نے جب گٹلی کو اٹھائی نا, سرکار نے پھر اس سے کلام شروع کیا, باتیں شروع کی. سرکار تو کلام فرمایا رب کو پسند آ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا پوچھا بھی کہاں کا ارادہ؟ فرمایا میں نے سنا ہے ایک شخص مکہ میں آیا ہے, اس نے اپنا اعلان کیا ہے نبوت کا, تو میں یہ چاہتی ہوں جو میں نے ساری زندگی اپنے بتوں کی پوجا کی ہے اسے میں نہیں چھوڑ سکتی, کہیں ایسا نہ ہو مجھے وہ مل جائے اور مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے, میرے اوپر جادو نہ ہو جائے. سرکار نے جب اس کی بات سنی, چلتے ہوئے جب اس کی اختتام آیا, سرکار نے جب گٹھلی دی نا, اس نے پوچھا مجھے یہ تو بتائیں آپ ہے کون؟ میں اس بات کو آپ چھوڑیں, آپ کا سفر مکمل ہوا؟ ماتی نہیں. لوگ مجھ سے پوچھیں گے ہجرت کیوں کی تھی, تو میں بتاؤں گی وہاں پر ایک جادوگر آیا ہوا تھا جس کے خوف سے میں نے ہجرت کی ہے. لیکن وہاں میں ایک بات یہ بھی کہوں گی, وہاں پر ایک انسان بھی ایسا تھا جو بڑا خدمت گزار تھا, بڑوں کا ادب کرنے والا تھا, تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ایسا بھی انسان تھا, مجھے اپنا نام تو بتا دو. سرکار نے فرمایا آپ جس کے ڈر سے ہجرت کی ہے میں وہی تو بندہ ہوں. فرمایا آپ کا نام محمد ہے؟ فرماتے مجھے اسی نام سے پکارا جاتا ہے. فرمایا کہ آپ کا جادو میرے اوپر بھی آ گیا ہے, مجھے کلمہ پڑھائیں, مسلمان کر دیں. یہ سرکار کا اخلاق تھا. بندہ اگر سرکار کے اخلاق کو دیکھے نا, کہ بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی, قبر بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سامعین ذکر سرکار کا اخلاق تو بڑی دور کی بات ہے, حضور کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں لکھنے کے نا, سرکار کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ سرکار نا فجر کی نماز کے بعد سیر کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو فرماتے سرکار نا سیر کے عوض سے باہر جاتے ہیں, تو سرکار نا بغیر اختیار سے ہی نا اپنے شہر سے باہر تشریف لے گئے. جو وہاں پر جا کر دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا تھا, ان کے پاس ایک نا سرخ رنگ کا اونٹ تھا, سرکار کو پسند آ گیا. ہم تو اس اونٹ پر بھی قربان جائیں جسے سرکار نے پسند فرما دیا. سرکار نے فرمایا ان سے پوچھا کیا یہ بیچتے ہو؟ فرماتے ہم بیچتے ہیں, سودا بھی طے ہو گیا. سرکار نے فرمایا میں تو ویسے سیر کرنے کے لیے آیا ہوا تھا, ایسا کرتا ہوں اونٹ لے جاتا ہوں, جا کر پیسے بھجوا دوں گا. انہوں نے نہیں پوچھا بھی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کوئی چیز گروی بھی نہیں دی ہے. سرکار نے اونٹ لیا, سرکار روانہ ہو گئے. جب سرکار ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں نا, ایک بندے نے کہہ دیا, اجنبی شخص آیا ہے, اس کا نام بھی نہیں پوچھا, علاقہ بھی نہیں پوچھا, چیز گروی بھی نہیں رکھی, اس نے اونٹ مانگا, ہم نے اونٹ دیا, وہ چلا گیا. ایک بندہ کہتا ہے یار کیسے پوچھتے, جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا, سامنے پہاڑوں پر پڑتا تھا, میں تو اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا. ایک بندہ کہتا ہے یار تو ایسی بات کرتا ہے, میں تو اس کو زلفوں کے پیچھے خم میں گم ہو گیا تھا. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا, فرماتے لم یاتی نذیر و کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سرسو اے تجھ کو شہید و سرا جانا. پھر فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب نے نا, مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چم کے لاٹ نورانی ہے, کالی زلفت یک مستانی ہے, مخمور اخی ان مد بریا. یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی. یار کوئی بندہ کہتا یار تو نہ پوچھ لیتا, وہ وظائف بیان کرتا, میں یہ چیز دیکھ رہا تھا. بات چلتی ہوئی کسی بندے نے کہہ دیا ہمیں یہ لگتا ہے ہمارا اونٹ چوری ہو گیا ہے. اللہ. جب یہ بات ہوئی نا, چوری والی بات ہوئی نا, اندر خیمے سے سردار کی بیٹی بولتی ہے, کہتی انا زامناتن لسمن جملکم, اگر وہ پیسے نہیں دے گا میں پیسے دے دوں گی. بندے راضی ہوئے, یار کوئی تو اسے جاننے والا تھا, ماننے والا تھا. سارا قافلہ اس کے پاس گیا, اس خاتون سے پوچھا, وہ کہتی واللہ میں بھی نہیں جانتی وہ کون تھا. تو میں پھر تم کیوں گواہی دیتی ہو؟ ماتے جب آپ بات کر رہے تھے نا, ہوا چلی تھی
تو پردہ سائڈ پہ ہوا تھا، میں نے اس کا مکھرا دیکھا تھا۔ واہ واہ، جو اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں سرکار کے صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے، انہوں نے سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹ کے پیسے بھی لے جاؤ اور کچھ ضیافت کے طور پر کھجوریں بھی بھیجی۔ وہ بندے کہتے ہم کھجوریں تو لیں گے لیکن پیسے نہیں لیں گے۔ کہتے ہوا کیا؟ ماتے ہمیں اس نبی کے پاس لے جاؤ، وہ ہے کون تھا؟ تو فرماتے سارا قافلہ سرکار کے پاس پہنچا، سرکار نے ان سے کلام کیا، انہوں نے سرکار کے اخلاق کو دیکھا، سارا قافلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ اصل چیز کیا ہے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق کیسی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر اخلاق اچھا ہوگا نا، سرکار کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا تمہارے جبروں کے درمیان جو چیز ہے اس کی مجھے گارنٹی دے دو، اور ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری چیز ہے فرمایا اس کی مجھے گارنٹی دے دو، فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ بشارت، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اخلاق ایسی چیز ہے۔ خوبصورت گفتگو ناظرین محترم جاری ہے، اور آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری جانب سے حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی کوئی پیغام تمام لوگوں تک پہنچے۔ ایک بریک لیں گے یہاں پہ، بریک کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر احساس رمضان 7 نیوز کی اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر روز کی طرح ماشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری ہے۔ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ابھی گزارش کروں گا، روشان افتخار سے آپ یہ سعادت حاصل کریں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ کی۔ بسم اللہ۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان کے نوری، بیان کا نوری، بدن ان کا نوری، دہن ان کا نوری، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، وہ نور نبی دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی ہماری مہمان، یہ بیٹی ہماری روشان افتخار۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں پر ابھی یہ نعشیں پڑھ رہی تھیں تو ان کے پڑھتے دوران ہی میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی، ہم جس طرح حسن اخلاق پر آج گفتگو ڈاکٹر صاحب قبلہ علامہ صاحب کر رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیٹیوں سے محبت کا ایک انداز بتایا ہے
وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اخلاق میں شامل ہے. ماشاء اور یہ بڑی اہم اور بڑی خاص بات ہے. پچھلے دنوں کچھ دن پہلے آپ نے بھی سنا اور دیکھا ڈاکٹر صاحب قبلہ کہ وہ جو ایک بیٹی جس کے ہاں ہوئی اس نے اپنا جو ہے وہ بڑی درندگی کے ساتھ اس کو جو مارا. تو آپ یقین جانیے کہ زندگی میں آپ کی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر مالک کائنات کی جانب سے آپ پر کوئی کرم نوازی ہے تو اس میں سے یہ بھی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ پروردگار نے آپ کو بیٹی عطا کر رکھی ہے. اور آپ یقین جانیے بیٹیوں والے جو ہوتے ہیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کو تب بھی ہوتا ہے. اور یہ ایک انداز ایسا ہے, ایک پیار اور محبت بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے اپنے والدین کا کہ بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیوں سے محبت اپنے بچوں سے جو ہے وہ والدین کو ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ابھی ہماری بہن بیٹی جو پڑھ رہی تھی روشانے, اللہ کریم اس بچی کے بھی بہت اچھے نصیب کرے. ہماری دعا ہے اس کے پیرنٹس کی خیر کرے, گھر والوں کی پروردگار خیر فرمائے, ان کے تمام دیکھنے والے سننے والے. اور جس ذکر کا دامن انہوں نے پکڑا ہے مالک اسی ذکر کے صدقے میں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. تو بات چونکہ حسن اخلاق کی تھی اور اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ بھی اخلاق کا ایک اہم ترین جزو ہے, یہ حصہ ہے آپ کی زندگی میں جہاں پر اور بہت سے پہلو ہیں. تو انشاءاللہ مزید آگے بڑھ کر علامہ صاحب قبلہ سے بھی گفتگو اس حوالے سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب جہاں پر مختلف جو ہے وہ سوالات آپ کے سامنے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ رکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سی چیزیں میں بیماریوں میں شوگر پیشنٹ کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ سوالات کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کی اور بہت سے لوگوں نے اس پروگرام کو بھی جو ہے وہ دیکھا اور یقیناً مستفیض ہوئے اس حوالے سے بھی. تو رمضان شریف کا چونکہ مہینہ ہے تو شوگر پیشنٹ کو تھوڑی پریشانی بھی آتی ہے اس حوالے میں سحر و افطار میں اپنے ڈائبٹیز کے اعتبار سے جو بھی ان کے معاملات ہیں, انسولین یوز کرنے والوں کے لیے اور نہ کرنے والوں کے لیے. بلکہ پھر بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں, حالانکہ ہر سال یہ سوال جو ہے وہ ٹی وی اسکرینس پر ڈسکس ہوتا ہے کہ انسولین سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو بعض غالباً جہاں تک میں جانتا ہوں, یہ میری تحقیق جو بھی ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے علامہ صاحب قبلہ, بعض فقہا نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو لیکن احتیاط چونکہ ضروری ہے, اس احتیاط کے لیے میڈیکلی طور پر ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ پہلے وضاحت کیجئے, پھر میں علامہ صاحب کی جانب جاؤں گا کہ کس حد تک احتیاط انسولین کی روزہ دار کے لیے ہونی چاہیے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ انسولین ہم یوز اس وقت کرتے ہیں جب ہم نے کھانا کھانا. اس کا پراپر یوزر یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ کھانے سے پہلے, اور اس کی بھی ایک بڑی واضح انسٹرکشن ہے کہ آپ کھانا آپ کے ٹیبل پر ہو تو پھر آپ انسولین انجیکٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر عام روٹین میں لگاتے ہیں تو اگر تھوڑا سا کھانے میں گیپ آ جاتا ہے تو وہ لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ شوگر جو ہے نا, ہائی شوگر, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا لو پہنچاتی ہے. تو اس لیے رمضان میں روزے دار کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب افطاری کرتا ہے نا اپنی ڈوز اسی وقت سیٹ کرے. ٹھیک ہے, تاکہ رات کو سحری تک اگر اس کی لو بھی ہو تو وہ مینیج ہو جائے. خاص کر صبح سحری کے وقت اگر وہ لگاتا ہے تو کم ڈوز لگائے, کیونکہ آگے جا کر اس کو فاقہ رہنا ہوتا ہے, اس کا پیٹ خالی رہنا ہوتا ہے. تو روزے دار کے روزے کی حیثیت سے فاقہ میں عام روٹین میں بات کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ ایک ماہ رمضان کا ایک بابرکت مہینہ ہے اور اس میں روزہ دار روزے کی حیثیت سے اس نے رہنا ہے, تو وہ کوشش کرے کہ سحری سے بہت پہلے انسولین لگا کر کچھ کھا لے تاکہ سحری تک وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے. ہمارے ملک میں خاص کر شوگر پیشنٹ کے لیے نا اویئرنیس بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی پرابلم ہوئی فوراً گلوکومیٹر سے شوگر چیک کر لی, اور شوگر کا لیول آپ کے باڈی مزاج کے ساتھ موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اپ ڈاؤن اس نے ہونا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو نیند آ رہی, نیند ہے تو آپ نارمل آدمی کی بھی شوگر تھوڑی سی نارمل سے اب ہوتی ہے تاکہ اس کو نیند آتی ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. اب شوگر میں پیشنٹ جو ہے نا وہ اسی چیز پہ اٹکا رہتا ہے کہ میری زیادہ تو نہیں ہوگی, میری کم تو نہیں ہوگی. ایسے ہی. تو شوگر چیک کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایوریج شوگر چیک کریں. یہ عام روٹین میں ڈاکٹر آپ کو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, ایوریج شوگر یہ ہوتی ہے کہ صبح آپ فاسٹنگ چیک کریں جو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو, اور اس کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد پھر رات کو شام کے کھانے کے بعد رینڈم کرے, یعنی کھانے کے بعد 2.5 گھنٹے بعد دوبارہ چیک کرے. ٹھیک ہے, ان دونوں جتنی بھی آئے, مثلا صبح اگر آپ کی 120 آتی ہے فاسٹنگ تو رات کے رینڈم اگر آپ کے 180 آتی ہے, تو ان دونوں کو جمع کریں. ٹھیک ہے, جمع کرنے کے بعد اس کو 2 پہ تقسیم کریں. اوکے, اور جو بیلنس آئے
वो एवरेज शुगर होती है। एवरेज शुगर। और वो अगर डायबिटिक पेशेंट को 200 से कम है तो वो नॉर्मल है, वो बेहतरीन normal कंट्रोल है। ठीक ठीक। और अगर प्री डायबिटिक है, जो रूटीन के शुगर पेशेंट है, तो वो भी अगर 180 तक आती है एवरेज, तो वो भी ठीक है। ठीक है। शुगर पेशेंट जितने भी हैं उनकी 200 से नीचे शुगर रहेगी तो वो ठीक है, वो आप उसको एवरेज शुगर में मैनेज करें। क्योंकि जब आप शुगर के पीछे ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो आपकी सोच आपकी शुगर बढ़ाती है, ठीक आपका परेशान होना आपकी शुगर बढ़ाती है, ठीक। आपका बहुत ज़्यादा खुश होना आपकी शुगर बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बॉडी की ज़रूरत है, उसका अप डाउन होना बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन हम उसको मेडिकली तौर पर मरीज़ इतना कॉन्शियस हो जाता है कि वो ग्लूकोमीटर अपनी जेब में रखता है। जेब में रखता है, ऐसा ना करें। ऐसे ही। शुगर को थोड़ा सा मैनेज करें, खाना आप पेट भरकर ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, सारा दिन खाते रहें। गैप से। शुगर वाले पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। जब आप एक जगह बैठकर ज़्यादा खाएंगे आपकी शुगर बढ़ेगी। बढ़ेगी। और इंसुलिन वाले मरीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो सहरी के वक्त शुगर इंसुलिन ना लगाए। वो रात को इफ्तारी के बाद अपना जो शुगर टाइम है वो चेक करे और उस हिसाब से यूनिट ले। बिल्कुल। और कोशिश करें कि वो किसी भी सूरत में सहरी के वक्त 20 यूनिट से ज़्यादा ना लें, ठीक। क्योंकि लो होगी तो आपसे मैनेज वो नहीं मसला है, होगी, बिल्कुल ऐसा। हाई होगी तो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड इफ्तारी का वक्त आता जाएगा वो मैनेज हो आपकी वो मैनेज हो जाएगी। मैनेज हो जाएगा। एवरेज शुगर चेक करें और शुगर को अपने ऊपर मसलत ना करें। ना करें। और ख़ासकर वो लोग जो 50 से ऊपर है ना, उनकी अगर 200 शुगर रहती है ना, तो वो शुगर पेशेंट अपने को ना समझे, वो उनकी बॉडी की ज़रूरत है शुगर। ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हमने दवाइयाँ बेचनी होती हैं, हम तो मैनेज ही करते हैं। हम डॉक्टर लोग ज़्यादा खौफजदा आपको करते ये हैं। एक बहुत ख़ास चीज़ डॉक्टर साहब किबला की बात ही को मैं मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करूँगा कि बहुत ख़ास नुक्ता डॉक्टर साहब ने बयान किया है। मैंने बहुत कम, वैसे आप उसकी बात है, ज़ाहिर हमारा भी उठना बैठना ताल्लुक़ात और मिलना मिलाना ऐसे अहबाब से होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत कम जो है वो सुनने में आती है कि इस अंदाज़ में शुगर पेशेंट को मैनेज करना है। क्योंकि जिनको शुगर है, जो डायबिटीज़ वाले ऐसे अहबाब हैं, और हमने ये चीज़ देखी है डॉक्टर साहब किबला कि उनकी तो ज़िंदगी का तमाम हिस्सा शुगर चेक करने में गुजर जाता है। हाँ, वो ठीक है? इतना देख रहे हो हैं जाती है। इतना एक माइंड सेट उनका ऐसा मेंटली डिस्टर्ब अपने आप को वो कर लेते हैं कि और फिर जब देखें कैसी बात है कि ज़ाहिर है एक बॉडी सर्कुलेशन आपकी ऐसी अटैच है आपके साथ, ये एक निज़ाम है कुदरत का। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी शुगर अबव होती है ना जी, अब उस शुगर के चक्कर में उनका भी ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ठीक है, शुगर उस टेंशन में जैसे ही शुगर ज़्यादा होती है ना, हाँ। ये याद रखें, शुगर जब ज़्यादा होती है ना, तो आप 3 चीज़ों में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाते ठीक हैं। है। एक आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं, अल्लाह एक आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, और ये किसी ना किसी स्टेज पे जाकर ऐसा होता है। और एक और भी मैं कहता हूँ कि शुगर आप लोगों के लिए नेमत भी है। ठीक है। अब नेमत कैसे है कि अगर आप को पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए मुज़र है, आप वो नहीं खाते। और मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बड़ी 30-30, 35-35 साल हो गए उनको शुगर को, और वो एक A+ लाइफ गुजार रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपना टाइम और फूड चार्ट सेट कर लिया। वो वॉक करते हैं, खुराक खाते हैं, और परहेज जो है ना वो आपको बीमारी से बचाता है। बीमारी से और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर नहीं है, वो अचानक उनको अटैक हो जाता है, उनको मेजरमेंट नहीं मिलती, और शुगर वाले मरीजों को एक प्रॉपर टाइम फ्रेम मिल जाता है। बिल्कुल ऐसी। तो शुगर जो है ना, इसको जो आप बीमारी समझने के साथ साथ इस पे अगर प्रॉपर एहतियात करते हैं तो ये एडवांस सिग्नल है आपको, बिल्कुल ऐसी कि आप अपनी लाइफ को दुरुस्त करें। दुरुस्त करें। क्योंकि ज़िंदगी गलत तरीके से गुजारी हुई, बेतरतीब लाइफ जो गुजारते हैं ना, तो वो आपको डिस्टर्ब करता है, इसका आपको पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम तमाम देखने वालों पर करम फरमाए, और रमज़ान शरीफ के रोज़े जो हैं ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट हो, कोई भी हो, क्योंकि रमज़ान शरीफ की हर घड़ी में रहमत है, बरकत है और शिफा है। और जब हम लोग रूटीन के साथ शुगर पेशेंट भी इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे तो अल्लाह करीम ने चाहा तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी आसानी होगी। और जहाँ पर बात हम साथ साथ अपने मौजू पर भी कर रहे हैं, हुस्न अखलाक पर, अल्लामा साहब क़िबला की जानिब भी बढ़ूँगा। और अल्लामा साहब चूँकि रमज़ान शरीफ है और हुस्न अखलाक का दर्स माह रमज़ान में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जी जी। ठीक है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लिबादा औरतें हैं हुस्न अखलाक का, कुछ ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये चीज़ें झलकती हुई नज़र हम लोगों को आती हैं। तो अब जो कि हमें माह रमज़ान के एतबार से भी लोगों को पैगाम देना है कि अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी, सॉफ्ट कॉर्नर और अपने मामलात ज़िंदगी को इस तरह जो है वो सारे मामलात को देख कर हमें चलना हो कि इस अंदाज़ में हो कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें
جھلکتی ہوئی نظر آئیں، پتہ چلے کہ یہ روزہ دار ہے، پتہ چلے کہ یہ آقا کریم کا غلام ہے، جو کہ جب قرآن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے جو ہماری دوری ہے وہ فقط ایک وجہ ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن سے دور ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے پھر ایک مرتبہ کیجیے۔ ماہ رمضان میں ہم نے اپنے حسن اخلاق کو مینٹین کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہتر چیز ہے کہ جب بندہ دین کے قریب ہوتا ہے نا، اس میں اخلاق آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ ٹھیک، بندہ جب دین سے دور ہوتا ہے نا، یہ پھر چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا۔ جیسے بندہ عبادت سے دور ہوگا وہ حملہ آور ہو جائے گا۔ بندہ دیکھے نا سرکار کو، دیکھے جیسے سرکار کا اخلاق تھا۔ حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے۔ فرماتے میری عمر 10 سال تھی جب میں سرکار کے پاس آیا، جب سرکار کا ظاہری پردہ ہوا فرماتے تب میری عمر 20 سال تھی۔ فرماتے میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، مجھے کبھی سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام انس تو نے کیوں کیا ہے، یہ بھی نہیں کبھی کہا یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ مجھے 10 سال میں نے سرکار کی شفقت ہی دیکھی، جیسا بھی کام ہو گیا میرے سے، لیکن سرکار کا اخلاق دیکھ کر میں سمجھ گیا اس سے اعلیٰ کسی کا اخلاق ہے بھی نہیں۔ رب نے خود جو فرما دیا تھا انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق کے مالک ہیں وہ سرکار ہی کی ذات ہے۔ آپ فرماتے میں نے سرکار کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، خالی یہ خود خدمت گزار نہیں تھے، ان کے سارے گھر والے بھی سرکار کی خدمت گزار تھے، اخلاق کو دیکھ کے۔ ماتے ہم نے اسلام قبول کیا حضور کے اخلاق کو دیکھ کے کیا۔ وہ مثال بھی آپ کے سامنے حضرت زید بن حارثہ والی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کے پاس پہنچا، پہلے میں غلام بنا ہوا تھا، کرتے کرتے جب میں سرکار کے پاس پہنچ گیا، میری خوش نصیبی تھی امام الانبیاء کی میں نے خدمت کی۔ فرماتے ہیں جب میرے والدین مجھے لینے کے لیے سرکار کے پاس پہنچے نا، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ سرکار کے پاس ہمارے بیٹے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان، چچا جان سرکار کے پاس آئے، فرمایا آپ جتنے پیسے چاہتی ہیں ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا واپس فرما دے۔ تو سرکار نے جب بلایا زید کو، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ بھائی ابا جان ہے، یہ چچا جان ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں آزاد کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ فرماتے حضور میں آپ کے پاس ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ کے ابا جان نے فرمایا بیٹا تمہیں آزادی ملتی ہے۔ مت ابا جان جسے آپ آزادی کہتے ہیں وہ اصل میں غلامی ہے، جس سے آپ غلامی کہہ رہے ہیں یہی تو آزادی ہے۔ مت تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گلی میں۔ فرماتے ہیں سرکار کا جو اخلاق تھا اس اخلاق کی وجہ سے فرماتے ہیں میری یہ خواہش تھی میں ہر وقت سرکار کے پاس ہی رہوں، حضور ہی کی خدمت کروں۔ حضرت انس جب فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی سرکار کی، سرکار نے کبھی نہیں فرمایا یہ کام تم نے کیوں کیا تھا۔ تو وہاں سے ہمیں بھی درس ملتا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے استاد ہو گئے، استاد ویسے بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے اس سوال میں میرے میں، یہ جو اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو دوست ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو کس جو ہے وہ پیرامیٹر میں آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ مطلب دکھنے میں اگر ان کا اخلاق بہت اچھا ہو اور گھر میں اپنا ان کا اخلاق جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، باہر جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو وہ ایک رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے ٹی وی اسکرین کے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو دکھنے میں تو جو ہے وہ بڑے اخلاق کا نمونہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس بیٹھا جائے، زندگی کے دن گزارے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس درجے کے مالک ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ میں کہ جن کا اخلاق گھر میں بہتر ہے نا، فرمایا باہر والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اگر دیکھیں تو اس چیز کو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ منافقت ہو سکتی ہے، کیونکہ منافق بندہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب مطلب گھر کا ماحول کچھ اور ہے، گھر پہ بیٹی آپ کی ناراض ہے، ماں آپ سے ناراض ہے، بیگم کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، باہر آپ لوگوں کو درس دیتے پھرتے اخلاق کے۔ اصل میں ابو بکر صاحب اس میں یہ جیسے علامہ صاحب نے بات کی، یہ بات کسی حد تک ان کی درست ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہو تو ویسے ہی مسلمانوں میں اصل میں اچھے مسلمان میں نہیں آتا۔ اس میں میڈیکل کا بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بڑا اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ گھر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، گھر میں، محلے میں، اپنے علاقے میں، کہ کوئی بندہ یا کوئی عورت یا کوئی لڑکی ایک دم سے پرہیزگار بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور نمازیں شروع ہو گئی ہیں، نوافل شروع ہو گئے ہیں، تسبیح شروع ہو گئی ہے۔ بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا اس کو آپ اور ان کو واچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک دم چینج ہوتے ہیں نا، ایک بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں شیزوفرینیا۔ اوکے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہم واقعات میں دیکھتے ہیں، جیسے یہ ابھی آپ نے بیٹی والا سنا ہے کہ بیٹی کو اس نے گولی مار دی، اللہ، تو بیسیکلی یہ شیزوفرینیا کا مریض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ایک طرف تو چلتے ہیں، کوئی بھی ہوش مند آدمی قتل نہیں کر سکتا جب تک اس کا دماغ ہلتا نہیں۔
اور پھر کسی معصوم بچے کو مارنا ہائے ہائے۔ یہ بھی ایک فاقانہ عمل ہے، لیکن وہ بیمار تھا. ٹھیک. ایسے بہت سے ہوتے ہیں. دیکھو آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ ایک عورت ہے اس نے بچے مار دیے اپنے، ہاں ایسی باپ نے بیٹی کو مار دیا. مار دیا. تو یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ جو ایک دم پرہیزگار ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ جو ایک دم جن کی لائف چینج ہو جاتی ہے، تو غور کریں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا بچہ ہے، وہ ان کو ایک خوفناک دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے. ان کے ذہن کی جو کیفیت ہے وہ کیمیکل چینجز ہوتے ہیں. مطلب وہ جس وقت وہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ اس جانب نہیں جاتے ہیں، ہم اس جانب نہیں جاتے کہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی سمٹم ہمیں نظر آتی. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا ایک دم پرہیزگار ہو جانا، اس کا ایک دم گناہ گار ہو جانا، اس کا ایک دم عیاش ہو جانا، اس کا ایک دم جذبات میں آ جانا، اس کا ایک دم محبت بڑا شدت کی محبت آ جانا، ایک دم شدت کی نفرت آ جانا. یہ ساری ایک اب نارمل شخص کی نشانیاں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ باہر بڑا اچھا روڈ ماڈل ہوتے ہیں، باہر ان کا اثرات نکلتے نہیں ہیں. باہر وہ غصہ ہمیشہ یاد رکھیں، غصہ ہمیشہ آپ کو کمزور لوگوں پہ آتا ہے. ہاں کمزور پہ آتا ہے. جی اپنے برابر کے لوگوں پہ غصہ نہیں آتا، اپنے سے بڑے جو سخت لوگ ہوتے ہیں ان پہ نہیں آتا. آپ باس کو نہیں ڈانٹ سکتے، لیکن آپ اپنے بچوں کو ڈیٹیل میں جب اس دن پروگرام کیا تو یہ بیسیکلی ایک بیماری ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ 2-3 پوائنٹ کو مد نظر رکھیں. اگر کوئی عورت شدت سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے، شدت سے زیادہ نفرت کا اظہار شروع کر دیتی ہے، شدت سے زیادہ عبادت شروع کر دیتی ہے، تو ہمیں ان کو آبزرو کرنا چاہیے، واچ کرنا ہے. ان کی دماغ کی جو کیمسٹری ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ویسے اگر بیگمات شدت سے زیادہ محبت کا اظہار کریں تو وہ کچھ ان کی چاہتی ڈیمانڈ ہوتی ہے، شاپنگ واپنگ ہو جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، وہ تو پھر کچھ اور وہ اس میں اتنی شدت نہیں آتی، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ عارضی شدت ہے، کیونکہ شاپنگ کرنے کے بعد فوراً چینج ہو جاتی ہے، گھر آتے پتہ چل جاتا ہے، وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے بیماری. لیکن جب آپ کی ڈائگنوز بیماری نہیں ہوتی تو اس شدت کا ضرور بچے بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی خاص چیز ہے پوائنٹ آؤٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. یہ مطلب ابھی تو خیر یہ ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ پیار اور محبت میں جملہ کہا ہے، لیکن یہ خاص چیز ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہو، گھر کا کوئی بھی فرد آپ کا ہو، آپ اس کو واچ کریں، اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کا اچانک سے چینج ہو جانا، تبدیلی آ جانا. مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ تبدیلی تو ابھی تک آ ہی نہیں رہی، تبدیلی کے لیے تو دنیا لڑ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو تبدیلی آ ہی نہیں رہی ہے. تو یہ تبدیلی جو آ گئی کہاں سے آ گئی؟ تو بہرحال انشاءاللہ یہ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی. ایک بات آپ نے فرمائی نا کہ اللہ. والدین کے حوالے سے کہ ان سے اخلاق اچھا نہیں ہوتا بچوں کا، اس میں وجہ کیا سرکار نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، میں اپنے گھر میں جا کر دیکھو، اگر والدین راضی ہیں پھر عرش کا رحمان بھی راضی ہے. ارے واہ سبحان اللہ. والدین ناراض ہیں، رب کا رحمان بھی ناراض ہے. زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے محبت اور پیار کیجئے، ان کا ادب کیجئے، اور آپ کے والدین سے بڑا کوئی دنیا میں آپ کے لیے نہیں ہے. جب تک وہ راضی ہیں، جب تک آپ کی ماں کے ہاتھ سلامت ہیں دعا کے لیے، جب تک آپ کے والد کی تھپکی آپ کے لیے ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. بس یہی حل ہے. نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں. مظہر علی قادری سے میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھنے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. تھک کے ان کو ایوب کے گھر میں، تھک کے ان کو ایوب کے گھر میں، مہدے سے جو پری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. آگے قبر میں بچھڑوانے، آگے قبر میں بچھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے
اتنا کہ امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. چاند سورج بھی آپ کے قدموں میں، چاند سورج بھی آپ کے قدموں میں، روز آتے ہیں روشنی کے لیے، روز آتے ہیں روشنی کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اے نواسے تیری خوشی کے لیے. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. جزاک اللہ. ناظرین محترم، بریک یہاں پہ لیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ساتھ رمضان دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمان فاؤنڈیشن، خدمت کے 19 سال. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر احساس رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز پہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. حسن اخلاق پر ہمارے آج کے موضوع پر اپنے علماء سے، ڈاکٹر صاحب سے بھی قبلہ سے گفتگو ہماری جاری ہے ساتھ ساتھ، اور کوشش یہ کر رہے ہیں اور ہر روز یہ کرتے ہیں کہ جس موضوع کا انتخاب کیا جائے اپنے وقت میں رہتے ہوئے کچھ ایسی گفتگو ہو جامع طور پہ کہ جس سے کچھ ہمارے دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہو سکے. نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں یہاں پروگرام میں. روشان افتخار ہماری مہمان آج کے پروگرام میں. ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ
جزاک اللہ. نذران عقیدت پیش کر رہی تھی روشان افتخار, ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی ہے. گفتگو ہماری جاری ہے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب قبلہ سے. ڈاکٹر صاحب, افطار سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد بھی, یہ آج ایک جگہ مجھے سوال ذہن میں آیا تو میں نے سوچا چلیں آپ سے ڈسکس کیا جائے. فجر کے بعد مطلب سحری کرنے کے بعد ایک تو, اور عصر کے بعد اگر کچھ دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں روٹین میں جاگنگ وغیرہ اگر یہ اپنے جم وغیرہ جو لوگ جوائن کرتے ہیں, جم وغیرہ کرتے ہیں, وہ اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے, اس میں کوئی میڈیکلی طور پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا اس حوالے سے؟ دیکھیں, کھانے کے 2 گھنٹے بعد جی آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانے کے 2 گھنٹے بعد. کھانے کے 2 گھنٹے بعد. لیکن 8-10 گھنٹے کے پیٹ خالی جیسے عصر کے وقت عصر کے, ہاں تو اس وقت آپ واک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یوگا کر سکتے ہیں. اوکے, لیکن کوئی بھی ایسی ایکسرسائز جو ہارڈ ہو, جیسے رننگ ہے, ٹھیک ہے, ویٹ لفٹنگ ہے, یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس سے 2 چیزیں ہوں گی کہ ایک تو آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے, اوکے, اور دوسرا آپ کی شوگر بھی لو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں ہی نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے. تو عصر کے اور مغرب کے درمیان کسی بھی صورت میں آپ ہارڈ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ جم جوائننگ کا ٹائم تھا ہمارے دوستوں کا, تو میں سن کر بھی بڑا حیران ہوا کہ وہ اس وقت میں جم کر رہے ہیں روزہ رکھ کے, اور صبح سحری کے بعد اگر کرنا چاہیں, صبح سحری کے بعد 2 گھنٹے بعد آپ کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کے بعد کر لیں, کم از کم 2 گھنٹے کا گیپ ہو. کم از کم 2 گھنٹے. شوگر ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم کھانا پیٹ بھر کر کھا کر نہانے سے بھی آپ کا نظام جو ہے نا, جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو سارا جو باڈی کا ورک ہے نا وہ اسٹامک کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تھوڑا سا آدمی سست بھی ہو جاتا ہے. سست ہو جاتا ہے. تو جب ہم نہاتے ہیں نا تو اس وقت پوری باڈی پھر ایکٹیو ہوتی ہے, تو یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے, کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. کھانے کے فوراً بعد ایکسرسائز بھی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو کسی بھی قسم کی ایکسرسائز, خاص کر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں انہیں تو کھانے کے فوری بعد فاسٹ واک بھی نہیں کرنی چاہیے. چہل قدمی ہو سکتی ہے, اور خالی پیٹ بھی کسی بھی قسم کی ہارڈ ایکسرسائز بالکل نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ پھر ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ وضاحت ساری آپ نے کی, پھر بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ روٹین ہم لوگوں کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. کھانے پینے کی روٹین بھی ڈسٹرب ہے, سونے کی بھی ڈسٹرب ہے, اٹھنے بیٹھنے کی ڈسٹرب ہے, اور بریک فاسٹ جو ہے وہ اب آپ مطلب خیر یہ تو دیکھنے والے بھی مجھے کہیں گے, کوئی کہیں نہ کہیں میرے گھر والوں نے مجھے کہہ دینا کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں, آپ کی اپنی روٹین ٹھیک نہیں ہے, لیکن بریک فاسٹ کی روٹین عموماً پاکستان میں رہنے والوں کی بڑی ڈسٹرب ہے. اکثر دیکھیں, ہمارے ملک میں 50 سے 60 فیصد لوگوں کو سر درد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی میگرین کا ایشو ہے, اس میں 30-35% لوگ مائگرین کے پیشنٹ. مائگرین کا ایشو, ہاں بالکل ایسے. اور یہ دونوں سر درد کی 35 سے 40% وجہ صرف آپ کا بریک فاسٹ ہے. اوہ ہو, آپ 7 سے 8 گھنٹے کی فاسٹنگ میں ہوتے ہیں, خالی پیٹ ہوتے ہیں, آپ کو صبح پورا انرجیٹک فوڈ چاہیے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں انرجیٹک فوڈ چاہیے ہوتا ہے اس وقت ہم ڈائٹ فوڈ کر رہے ہیں. بالکل, شیک بیک, براؤن بریڈ لے لی اور لائٹ سا کھا لیا. اس وقت آپ صبح جو بھی شخص صبح جتنا مرضی آپ پیٹ بھر کر ناشتہ کر لیں, آپ کا وزن نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لائٹ کھاتے ہیں اور 12 بجے کا جو کھانا ہے وہ آپ کی ٹوٹل روٹین سے ہٹ کر ہے, ٹھیک ہے, وہ وزن آپ کا بڑھاتا ہے. صبح ناشتہ اچھا کریں اور سارا دن آپ لائٹ کھاتے رہیں. اچھا, یہ جو جم اور ورک آؤٹ فوراً کرنے کے بعد آ کے کھا لیتے ہیں, ہاں اس میں باڈی ٹیمپریچر اگر آپ کا نارمل ہو جاتا ہے, مثلا آپ کو بہت زیادہ پسینہ آیا تو آپ کو ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینا چاہیے. لیکن جب آپ کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ واک ہو, آپ کا سانس نارمل ہو جاتا ہے, پسینہ آپ کا خشک ہو جاتا ہے, پھر آپ جس طرح کا مرضی کھانا کھا لیں. اصل میں یہ اکثر جو ہے وہ خواتین کے والے سے, مطلب مردوں کے والے سے بھی ہے لیکن زیادہ خواتین کا دیکھا جاتا ہے, ورنہ یہ نہ ہونا کہ دیکھنے والی ساری خواتین ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں اس معاملے میں. لیکن یہ تعداد زیادہ مطلب خواتین کے حوالے سے ہے کہ ایک طرف تو وہ ڈائٹ کر رہی ہوں گی, بڑی روٹین کے ساتھ وہ ڈائٹ چل رہی ہے, ورک آؤٹ بھی چل رہا ہے, جم جوائن کیا ہوا ہے, تو جیسے جم جوائن کر کے سارے معاملات کر کے وہ گھر آئیں گی تو پھر وہ مطلب جو شوگر ہے, میٹھی چیزیں ہیں, وہ سارے معاملات جو ہے وہ روٹین میں آ جائیں. دیکھیں ڈائٹ پلان ہم بناتے ہیں نا, جو جیسے ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں, یہ بالکل ہی غلط ہے, صحت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اگر وزن کنٹرول کرنا ہے یا آپ نے وزن کم کرنا ہے تو آپ کی 2 چیزیں ہیں جو اب نارمل کرتی ہیں آپ کی باڈی کو. پہلی چیز آپ کی نارمل کرتی ہے گھی, آئل. ٹھیک ہے. آئل جب بھی آپ لیں گے آپ کو باڈی ویٹ بڑھائے گا آپ کا.
اور دوسری چیز یہ ہے فاقہ. ٹھیک ہے. جب بھی آپ خالی پیٹ کر ڈائٹ کریں گے نا تو باڈی آپ کی کو انزائم چاہیے ہوتے ہیں, وٹامن چاہیے ہوتے ہیں, آپ باڈی کو دیتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. پھر آپ ویک نہیں ہوتے, وزن آپ کا کم ہوتا ہے, آپ کا وزن کم ہوتا ہے لیکن آپ ویک ہوتے ہیں, وہ وزن کم نہیں ہوتا. وہ آپ کا جو آپ کی باڈی کو گڈ فیٹ ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. مطلب بلڈ پریشر کا لو ہو جانا, اس وقت پھر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمت جسم میں جو ہے نہیں رہتی, وہ آپ کی پرسنالٹی خراب کرتا ہے, پرسنالٹی ڈسٹرب کرتی ہے. اس لیے جو گڈ فیٹ ہے نا, جیسے آپ کے یہ چیکس ہیں, آپ کے یہ شولڈر ہیں, جب بھی آپ ڈائٹنگ کریں گے سب سے پہلے یہ کم ہوں گے, اور ان کو پھر دوبارہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بہت محنت کرنی تو پڑتی ہے. آپ جو ہیلدی فوڈ, جو ہیلدی ویٹ ہے نا آپ کا, وہ کبھی کم نہیں کرنا, اور ڈائٹنگ سے آپ کا وہ کم ہوتا ہے. آپ کھائیں جتنا مرضی کھائیں, صرف ایک پلان کریں کہ آپ نیچرل فوڈ کھائیں, نیچرل فوڈ کھائیں, یعنی فرائی نہ ہو, فرائی نہ سالن نہ ہو, پراٹھا نہ ہو, کولڈ ڈرنک نہ ہو, فاسٹ فوڈ نہ ہو, یہ نہ لیں, نارمل فوڈ لیں جتنا مرضی کھائیں, کبھی وزن نہیں بڑھے گا. ان ساری چیزوں سے ڈاکٹر صاحب منع نہیں کر رہے ہیں کہ یہ آپ نہ لیں, لیکن روٹین کی بات ہو رہی ہے, روٹین میں نہ لیں. بات روٹین کی ہو رہی ہے. سب چیزیں نعمتیں ہیں پروردگار کی جانب سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہماری لوگوں کا المیہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو روٹین سے ہٹ کے جب لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے, اور یہ خاص طور پر سب کے لیے, مرد حضرات کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, تو پھر یہ بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے. فاسٹ فوڈ ہے, دیسی فوڈ ہے, یہ ساری چیزیں ان کو دیکھ کر روٹین کے ساتھ مطلب اس طرح ہمیں لینا چاہیے, کبھی کبھی اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے, لیکن روٹین میں رہنے کے لیے, اپنے اسٹمک کو جو ہے وہ بالکل ایکٹیو رکھنے کے لیے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تمام ان نعمتوں میں پروردگار کی جانب سے صحت آپ میں برقرار ہوگی تو ہی آپ زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. جب صحت نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہیں. تو جہاں پر ہم ہر روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو ہوتی ہے علامہ صاحب قبلہ سے, جو بھی ہمارے علماء پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں, وہیں پر ہم ساتھ ساتھ صحت پر بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ صحت ویسے ہی بہت ضروری ہے, لیکن رمضان شریف میں کہہ لیں آپ کے یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے لوگوں کی روٹین کے اعتبار سے. اور جب بات صحت کی آتی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب قبلہ میاں منور صاحب ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے ہماری گپ شپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. علامہ صاحب قبلہ کی جانب میں بڑھوں گا بس آخری لمحات میں, اور حسن اخلاق پر جو ہم نے گفتگو کی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں, اور اسپیشلی علامہ صاحب رمضان کے اعتبار سے جو ہم نے حسن اخلاق کا پیغام لوگوں کو دینا ہے, اب آپ بتائیے گا ہماری نوجوان نسل کو, دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, کہ اس کا آغاز ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے کرنا ہے. جی جی, تو وہ کس انداز میں کرنا ہے, تھوڑی سی رہنمائی ذرا کیجیے لوگوں کی. پہلے دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ, ہماری بات چیت ہوتی ہے, کہتے ہیں والدین بڑے سخت مزاج ہیں, ٹھیک ہے, سختی کرتے ہیں, لیکن سب سے شفیق بھی والدین ہی ہوتے ہیں. والدین ہی ہوتے ہیں. جتنی جلدی وہ مانتے ہیں نا, کوئی بھی نہیں مانتا. ہاں, اگر والدین ناراض ہیں, دیکھیں آپ انہی کے خون ہیں, انہی کی نسل ہیں, بندہ ان کے پاس جا کر بیٹھے, ایک بار ان سے بات کرے, ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں صرف دو ہی رشتے ہیں, ایک استاد کا ہوتا ہے, ایک والدین کا ہوتا ہے, یہ سب سے شفیق ہوتے ہیں. جب بندہ اپنے گھر سے نکلے گا نا, ظاہری بات ہے, آپ جیسے پہلے فرما رہے تھے, گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے, باہر والے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. جب بندہ گھر والوں کے لیے اچھا ہوگا نا, پھر باہر والوں کے لیے ایٹومیٹک بندہ اچھا ہو جائے گا. تو بندے کو یہی چاہیے کہ بندہ دیکھے, سرکار کی زندگی کو دیکھے, سرکار کے اصحاب کی زندگی کو دیکھے, جیسے ان کی زندگی تھی بندہ ویسے زندگی گزارنا شروع کر دے. اگر والدین ناراض ہیں, آج بندہ ان کے پاس جائے, ان کے پاس بیٹھے, وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چیز ایسی اللہ پاک نے ان کے اندر پیدا فرما دی ہے. جیسی جگہ بندہ بیٹھتا ہے, بیٹا ہو, بیٹی ہو, دیکھیں جس نے علامہ صاحب قبلہ, جس والدہ نے, جس ماں نے آپ کو جنم دیا ہے, بالکل وہ آپ سے دور کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو ڈاکٹر صاحب قبلہ. تو وہ جو ہے وہ اپنے اتنے ماں جو ہے وہ کوک میں رکھنے کے بعد جی جی, وہ بچوں سے کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ وہ عشق اور پیار اور محبت کا رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وقتی طور پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, انسان کو ماں باپ کی جانب سے لگ جاتا ہے ایسا معاملہ, لیکن ایسا ہوتا ہرگز نہیں ہے. یقین جانیے آپ کہ یہ بھی ایک صفت مالک نے, بس کمال یہ پروردگار نے والدین میں رکھی ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں سے, اپنی اولاد سے ناراض بھی ہو, لیکن وہ کسی مقام کے لیے نکلے گھر سے, تو پیچھے سے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. اس کی دعائیں والدین کے جو ہے وہ والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو اسی لیے علامہ صاحب خوبصورت بات, بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. پھر آپ جیسے یہ بھی لکھا گیا جب اولاد باہر ہو نا گھر سے, والدین سکون سے سوتے نہیں ہیں. میری یہ مثال ایسے ہے, پروگرام پہ ہوتے ہیں, والدین سوتے نہیں ہیں, کشمکش میں ہوتے ہیں کہ جب بیٹا واپس آئے گا پھر ہم سو جائیں گے. تو اولاد کو یہی چاہیے, قرآن کا فیصلہ وبالوالدین احسانا, فرمایا کہ احسن طریقے سے والدین سے پیش آؤ. ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نا رب کی بارگاہ میں التجا کی, مالک و مولا, مجھے وہ بندہ تو دکھا
جو بندہ میرے ساتھ ہوگا کہاں پر؟ جنت میں جو میرے ساتھ ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، جو بندہ وہاں ملے گا وہ آپ کا ساتھی ہوگا. ذہن میں خیال تھا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، لیکن جب وہاں جا کے دیکھا ایک بندہ تھا، عام سا بندہ ہے اور وہ کسائی ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں اس کی کون سی عبادت اللہ کو پسند آئی ہے. فرماتے میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے کہا مسافر ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں. کہتے اس کے پاس رہا، سارا دن دیکھا اس کا معمول کیا تھا، جانور لے کر آیا، ذبح کیا، سارا بیچ دیا، جو اسے پسند تھا نا گوشت اس نے تھوڑا سا نکالا سائڈ پر رکھ لیا. جب رات کو گھر گیا فرماتے اس نے گوشت بنایا، روٹی بنائی، بوڑھی ماں تھی تو کہتے ماں کو نا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. ماں نے لبوں کو ہلایا، دعا دی تو بیٹے نے آمین کہا. موسیٰ السلام فرماتے میں نے پوچھا تیری ماں نے تجھے کون سی دعا دی ہے؟ ماتے بڑی عجیب سی دعا ہے، آپ چھوڑیں. تو میں کہ نہیں مجھے بتاؤ وہ دعا کون سی ہے. ماتے میری ماں ہر وقت یہ دعا دیتی ہے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا رفیق بنانا. تو فرماتے تیری ماں کے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے. ماتے یہ کیسے ہو گیا؟ کہاں پر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے والے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اور میری حیثیت کیا ہے؟ ماتے اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، اللہ نے یہ خدمت کے صدقے سے فرمایا کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے. یعنی کہ جو بندہ والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے. ہر جگہ پر اللہ کامیابی ہی کامرانی عطا فرماتا ہے. اور یہ دعا ان کی ایسی ہوتی ہے، وہ ماتے جو والدہ کی دعا ہوتی ہے نا یہ عرش سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. عرش سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اللہ کریم جن کے والدین سلامت ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. جن کے والدین میں سے کوئی بھی ایک ہستی والدہ یا والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پروردگار ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ آخر میں کیا پیغام آج کے پروگرام میں مکمل دیکھنے اور سننے والوں کے لیے رمضان شریف کے اعتبار سے؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی گفتگو میں پیغام ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی خاص چیز اگر بتانا چاہیں. بڑی اچھی ان کی جو والدین کی بات ہے سنی ہے تو میرے دل میں بھی ایک بات آئی ہے، بڑی خوبصورت بات. بسم اللہ بسم اللہ. صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سکھا دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوئی یا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دعا کرو تو دعا کرنے کے بعد اپنے باپ کو اس محبت سے دیکھو جس طرح ایک ماں بچے کو دیکھتی ہے. اگر تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر خوش ہو تو تم سمجھنا تمہاری دعا قبول ہو. کیونکہ صحابہ کرام تھے وہ بات سے بات نکالتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ جن کا والد زندہ نہ ہو، فرمایا پھر اس کی قبر پر چلے جاؤ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا. فرمایا یا رسول اللہ اگر بندے کو اپنے باپ کی قبروں کا بھی پتہ نہ ہو، فرمایا پھر اپنے باپ کے دوست کی طرف چلے جاؤ اور اس سے دعا کرو، اللہ قبول کرے گا. تو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہوا ہے والدین کو، اور ان کی ہر ڈانٹ میں ایک سبق ہوتا ہے. وہ تو بے سبب آپ کو ڈانٹتے بھی نہیں، بے سبب پیار کرتے ہیں، بے سبب ڈانٹتے نہیں. تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کی یہ خود خوش قسمتی ہے بے شک کہ وہ صبح و شام ان کو دیکھیں اور دعائیں کرتے جائیں اور قبول ہوتی جائیں. قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آج کے ہمارے مکمل پروگرام میں حسن اخلاق پر بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکلی اعتبار سے تو ہر جو ہے وہ پہلو پر ڈاکٹر صاحب قبلہ ہر روز کسی نہ کسی جو ہے وہ موضوع پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یقیناً برکت ہوتی ہے. جہاں تک رہی آج کے پروگرام کی موضوع کی گفتگو تو وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے گفتگو کو سمیٹا جائے، وگرنہ ویسے تو موضوع یہ بہت وسیع ہے، لیکن ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے تمام جو ہے وہ سوالات اپنے علامہ صاحب قبلہ کے سامنے بھی پیش کیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب قبلہ کی آمد کا بے حد شکریہ. ہر روز ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں، یہ چمکتا ہوا چہرہ، یہ ستارہ ماشاءاللہ. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو صحت و عافیت سلامتی والی زندگی دے. علامہ صاحب قبلہ حضرت علامہ عثمان یاسین نقشبندی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ علامہ صاحب. مظہر علی قادری ہمارے آج کے مہمان تھے نعت شریف میں، آپ کا بھی شکریہ. اور یہ ہماری بیٹیوں کی طرح بہنوں کی طرح روشان افتخار آئیں، آپ کا بھی بیٹا بہت شکریہ. آخر میں نعت ہی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اور نعت سے ہی آپ لوگوں سے رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ. زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا.
जवाब तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम या मुस्तफा दाइमन अबदा। तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला है उसने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम या मुस्तफा दाइमन अबदा। है तू बेसाम अजीब इंसान, जो खौफ में से है आसान। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम या मुस्तफा दाइमन अबदा। रहमान फाउंडेशन खिदमत के 19 साल। रहमान फाउंडेशन के फ्री डायलिसिस सेंटर्स लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहलम, सियालकोट और सराय आलमगीर में नादार मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इदारा। रहमान फाउंडेशन अब तक 1,80,000 मुफ्त डायलिसिस कर चुकी है। हर माह 3,000 से जायद मुफ्त डायलिसिस की फराहमी जारी। सालाना अखराजात तकरीबन 12 करोड़। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी कराची में रहमान फाउंडेशन ने एक जदीद अस्पताल की बुनियाद रख दी है। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात पाकिस्तान भर में मौजूद हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में ऑनलाइन अकाउंट नंबर 004279000888 बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। आप अपने अतियात रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर में भी भिजवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों के रमज़ान में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। रमज़ान मुबारक में बारगाह इलाही से रहमतों और बरकतों की बारिश होती है। हमें इन रहमतों और बरकतों को दामन में समेट लेना चाहिए। ये सब्र का महीना है और इस सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में शैतान को भी कैद कर लिया जाता है। माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जबकि जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ लोगों का तारुफ भी करवाऊंगा, जिनमें अल्लामा सैयद ज़ैनुर रज़ा साहब, मोहम्मद इरफान साहब और मेरे 2 दोस्त हैं आहिब और हसीब। अब हम तिलावत कुरान पाक से आगाज़ अपने शो का करेंगे। तो जी मोहम्मद इरफान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की आपने। तो क्योंकि माह रमज़ान का बबरकत महीना चल रहा है, इसलिए मुझे एक लाइन याद आ गई कि जब मेरा खुदा उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अब मैं आपका अपने दोस्तों को तारुफ़ करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? मैं ठीक है, ठीक। अब हम मौलाना साहब की तरफ आएंगे जो बच्चों को दीनी तालीम देंगे। हमारा मकसद यही है कि आप तक कोई अच्छी बात मौलाना साहब के ज़रिए से पहुंच जाए। तो मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चों का रमज़ान कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो 7 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद कि जहां हर चैनल पे लोगों को सिखाया जा रहा है, बड़े लोगों के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं जो जवान हैं, बूढ़ों के हवाले से, लेकिन ये बच्चों का जो सेगमेंट और मुनफरद अंदाज़ में पेश किया, ये बड़ा ही काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ ये है। और आपने पूछा कि बच्चों का रमज़ान कैसा होना चाहिए, तो देखिए कि बच्चे जो भी हैं, हम सारे अहले इस्लाम हैं, मुसलमान हैं, तो बच्चों को चाहिए कि वो जो अपने वालिदैन हैं उनको फॉलो करें अगर वो नेक हैं, अगर वो नेकी की तरफ बढ़ते हैं, नेक काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर भी ये बात है कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की गोद से सीखते हैं। तो अगर बच्चों को ये चाहिए, सबसे पहले एक बच्चों को एक पैमाना कायम करना चाहिए कि जो उनके वालिदैन हैं अगर वो नेक काम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में आपको भी सारी चीज़ें पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको ये भी पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है और सच बोलना अच्छी बात है। इसी तरह आपको ये भी पता है कि नमाज़ पढ़ना अच्छी बात है और ना पढ़ना बुरी बात है, ठीक है। रोज़े रखना अच्छी बात है, ना रखना बुरी बात है, ठीक है। अब हमें आगे, वो पुराना दौर था जब जहालत होती थी और बच्चों को पता नहीं चलता था कि ये काम अच्छा है या नहीं। अब आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं बच्चे, इनको भी अंदाज़ा होगा। तो आपने देखना ये है कि हमारे वालिदैन क्या इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, क्या वो दुरूद पाक का विर्द करते हैं, क्या वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्या वो तस्बीह व तहलील करते हैं, क्या वो रोज़े रख रहे हैं। अगर तो आपको ये चीज़ महसूस होती है तो फिर अपने वालिदैन को फॉलो करें, ठीक है। अब ये है कि आपकी एज कम है, मतलब आपने स्कूल जाना होता है और एक आप बालिग भी नहीं हैं अभी, तो आपका दिल करता है रोज़ा रखने को, ठीक है। लेकिन ये होता है कि स्कूल में टीचर्स वगैरह कह देते हैं कि आप स्कूल आएंगे तो फिर आपने पढ़ना भी होता है, तो थकावट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह वालिदैन भी मना कर देते हैं। वो ये होता है कि एक बच्चा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सारा दिन भूखा प्यासा रह सके। तो वो क्या है कि अब फिर आप वैसी अपनी सूरत बना लें, ठीक है। आप मतलब ठीक, आपने अगर खाना पीना है, आपका दिल करता है तो आप कमरे में छुप के खाएं, किसी के सामने आपने नहीं खाना, ठीक है। हाँ, रोज़ेदार के सामने आपने जो भी चीज़ खानी। अब वालदा ने भी रोज़ा रखा होगा, अबू ने भी रोज़ा रखा, तो आपने तंग नहीं करना कि जी मुझे ये चीज़ पका के दें, ये चीज़ पका के दें। हालांकि वालिदैन को फ़िक्र होती है आपकी कि आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या चीज़ आपको चाहिए, उनके ज़हन में सारा कुछ होता है, वो हर चीज़ तैयार रखती हैं, लेकिन आपने तंग नहीं करना, ठीक है। फरमाइशें करने का भी दिल करता है जी, लेकिन आपने क्या करना है कि रमज़ान में फरमाइशें कम कर देनी है, क्योंकि वालिदैन, आप देखिए ना कि आपकी भी ये नेचर होती है कि मतलब आपने भी फील किया होगा, कोई बंदा कोई चीज़ खा रहा हो तो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आपका भी दिल कर पड़ता है। अब अगर आप मामा से कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ पका के दे, नहीं नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जब वो बनाएंगी तो अगर उनके दिल में ये ख्याल आ जाता कि अगर मेरा रोज़ा ना होता तो मैं भी ये चीज़ खाती, तो फिर ये कितनी एक अजीब सी बात हो जाती है। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है, फरमाइशें नहीं करनी, ठीक है। जो दे दें सही है, क्योंकि हमने सब्र शुक्र, जिस तरह आपने लाइन बोली कि ये सब्र करने वालों का महीना है, ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे।
تو یہ صبر کا پہلو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے, یہ دامن نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اس طرح, پھر آپ نے سکول جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پہلے ماما تیاری کرواتی ہیں, بابا آپ کچھ, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود تیاری کریں, ٹھیک ہے, ان کو اتنی زیادہ تکلیف نہ دیں, صحیح ہے. پھر واپس آتے ہیں تو اپنے سر پہ زیادہ سے زیادہ, بلکہ آپ یہ ہوں کہ جب وہ افطاری بنا رہے ہوں, آپ جتنا آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو چیزیں لا کے دیں, لے جی ماما جی میں فریج سے فلانی چیز اٹھا کے لاتا ہوں, فلانی چیز اٹھا کے لاتا ہوں, تو وہ جو ساری آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, ٹھیک ہے. اگر والدہ سو رہی ہیں, بوجھ ہلکا کریں, ہاں آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو پھر دیکھیے گا کہ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ والدین کے جو دل سے دعا نکلتی ہے نا, وہ آپ کی قسمت بدل دیتی ہے. آپ نے ایک ہوتا ہے کہ دعا لینا, ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنا کہ میرے لیے دعا کر, ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل سے دعا نکلوانا, ٹھیک ہے. اب دعا کسی سے کروانا یہ ہے کہ جی آپ مجھ سے کہہ دیتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ میرے لیے دعا کریں, اپنی اماں سے کہہ دیتے ہیں, اپنے والد سے کہہ دیتے ہیں, اپنے اساتذہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اگر آپ کوئی ایسا اچھا کام کرتے ہیں کہ جو ان کے دل کو لگتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اس لمحے جو دعا نکلے گی نا, وہ آپ کی قسمت بدل دے گی. آپ کو چاہیے کہ یہ کام جتنے بھی ہیں والدین کا تعاون کریں, والدین کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں, اور پھر جب ان کے دل سے جب دعا نکلے گی تو پھر اس صورت کے اندر آپ کی قسمت بدل جائے گی. آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پھر ٹھیک ہے آگے آپ کی اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے مسائل ہوتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اب یہاں پہ آپ نے وہ ساری چیزیں, جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ روزہ نہیں بھی رکھا ہوا لیکن روزے دار کی طرح بن جائیں. اب روزے دار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو روزے دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فحش کلامی نہ کرے, یعنی کوئی بری بات نہ کرے, ٹھیک ہے. وہ پھر کسی سے جھگڑے نہ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بات جو بھی کرنی ہے وہ سیدھی اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, میٹھے لہجے میں. آپ نے یوں ہی سمجھنا ہے کہ جیسے میرا روزہ ہے. آپ جب اس کیفیت میں آئیں گے تو پھر اس کو آپ کو کچھ نہ کچھ ثواب ضرور ملے گا. اور ویسے بھی میں یہاں پہ بتاؤں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ عطا کرتا ہے. اللہ خالق کائنات نے تو اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ رکھا ہے. بخاری شریف آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑی کتاب ہے ایک حدیث کی, تو اس کا آغاز ہی اسی حدیث سے ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب اس کا کیا کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہے نا روزہ رکھنے کی, آپ نے جب یہ سوچ لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, میں نے سچ بولنا ہے, میں نے نمازیں ساری پڑھنی ہے, والدین کو میں نے تنگ نہیں کرنا, دوستوں کے ساتھ میں نے جھگڑنا نہیں ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے, ادب سے پیش آنا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب آپ سوچ لیں گے نا, ارادہ کر لیں گے, آپ کو ثواب وہیں سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ اس کام کو کر لیں گے تو آپ کو اور زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ انعام و کرام ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنی جو نیتیں ہیں ان کو ٹھیک کریں, پھر آپ ہر وہ کوشش کریں. اچھا, ایک یہ بھی حدیث کی روشنی کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر ریئلائز کرنا ہو کہ یہ عمل گناہ ہے یا یہ عمل نیکی ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے. اب جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی کام برا ہو تو اس وقت آپ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نا گلٹی فیل ہوتا ہے, دل کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس چیز کو جب مد نظر رکھیں گے نا, پھر آپ سارے کام آپ کے اچھے ہوں گے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عملی زندگی میں آئیں کہ یہ کیسے ہو, آپ یہ دل میں سوچ لیں کہ میں نے سب کو خوش رکھنا ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ بندہ خوش نہیں رکھ سکتا. آپ نے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جب آپ یہ احتیاط کریں گے پھر بھی آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ اچھے اور خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے. جی جی, بہت اچھی بات کی انہوں نے, بہت اچھے سوال کا جواب دیا. اب میرا ان سے جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت جاری ہے, تو اپنے الفاظوں میں عشرہ رحمت کے اوپر روشنی ڈالیں. جی ماشاءاللہ, جس طرح آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک کا یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے, اور میں جس طرح کہ آپ سے پہلے بھی چیزیں ڈسکس کر رہا تھا, تو دیکھیے کہ والدین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم اللہ کے ساتھ جو اپنا تعلق ہے نا اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بڑی ایک آسان سی اور سادہ سی بات ہے کہ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے بچے کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعداد بتائی ہے 70 ماہ, ٹھیک ہے,
اور زیادہ کتنی ہے یہ نہیں بتایا، ہو سکتا ہے 100، ہو سکتا ہے 1000، ہو سکتا ہے 1,00,000. تو خالق کائنات کو بندے سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اب والدین کی محبت دیکھیں، والدہ کی محبت دیکھیں تو ہم اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. اور والدہ صرف اس چیز کو محسوس کرتی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ فیل کرتی ہے. لیکن اگر اس سے پوچھیں نا کہ آپ اپنی ماما سے کبھی آپ سوال کرنا کہ ماما آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو وہ آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکیں گی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جذبات لفظوں میں بیان نہیں ہوتے، یہ صرف فیل کیے جا سکتے ہیں. تو ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر خالق کائنات جو 70 ماہوں سے زیادہ، تو دیکھو کہ کتنی زیادہ وہ محبت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سے محبت لینی ہے یا کسی سے ہم نے کوئی چیز لینی ہے تو ہمیں اس کا طریقہ آنا چاہیے. طریقہ ٹھیک ہے، اب اپنے والدہ سے یا والد سے کوئی چیز لینی ہے، والدہ سے ہم نے کہنا ہے جی ہمیں فلانی چیز دے دیں، ہمیں کوئی چیز پکا دیں، تو آپ کا ایک سٹائل ہوگا، والدہ کے ساتھ ایک آپ کا تعلق ہوگا. پھر آپ اس سے اس انداز میں جب مانگیں گے نا تو والدہ فوراً اٹھ کے آپ کو وہ چیز دے دے گی. اس طرح والد گرامی سے اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسکول کے لیے کوئی چیزیں لینی ہے، آپ نے کھیلنے کے لیے کھلونے لینے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی فرمائش ہے، تو آپ کا ایک انداز ہوگا، آپ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور ادب و احترام کے ساتھ والد کے پاس جائیں گے. اور ویسے بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا، جب ہم کسی سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو اگر ہم اس کو اچھے انداز کے اندر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا دل کرے گا کہ یار میں اس کی بات کو مانوں. اگر ہمارا طریقہ کار اچھا نہیں ہوگا، اگر ہم برے طریقے سے گفتگو کریں گے تو وہ پھر ہمیں جو چیز دینی ہے، ہم نے جو چیز ان سے لینی ہے، تو پھر ان کا دل نہیں کرے گا، دل بدل جائے گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جانا ہے، اب رحمت تو اس نے دینی ہے، اب اس نے شیطانوں کو بھی قید کر دیا ہے، جنت کے راستے بھی کھول دیے ہیں، ایک جنت کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھول دیے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اب جب شیطان، ہر گناہ کی جڑ کون ہے؟ شیطان ہے. اب جب شیطان ہی قید کر لیا گیا ہے، شیطان ہی بند ہے جس نے ہمیں الٹے کاموں پہ لگانا ہے، ساری برائیاں. اب اگر کوئی پھر بھی برائی کر رہا ہے تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں بہت اچھی بات کی مولانا صاحب نے. آپ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ مولانا صاحب سے کوئی سوال کریں. جی، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت پیارا آپ نے سوال کیا. آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن پاک سے محبت ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. قرآن پاک کی تلاوت یہ خالق کائنات کے نزدیک بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتاتا ہوں. دیکھیے کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ پہلے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز سے دل نہیں بھرا، آپ نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے. اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین، باری تعالیٰ تمام تعریفیں تمہارے لیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر الرحمن الرحیم، یہ آگے تعریفانہ جملے ہیں کہ تو رحیم ہے، رحمت والا ہے، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے. اب یہاں سے جب یہ تعریف کی پھر ہمارا جو ہے وہ سلسلہ آگے شروع ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن پاک کی جب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جب نماز میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو پھر کیا ہے جی، پھر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. وہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے سارے احکام بتائے ہیں، اللہ نے اپنی جو ساری صفات ہیں وہ بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. اب دیکھیں نا بیٹا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوں گے تو پھر ایک دل آزاری ہوگی، مجھے گفتگو کرنے میں مزہ نہیں ہوگا. اس طرح آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ جب کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو توجہ سے نہ سنیں تو آپ کی دل آزاری ہوگی. تو اسی لیے جب قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے، جب یہ ذہن میں رکھیں گے کہ خالق کائنات ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے کہ پراپر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باوضو ہو کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، پھر دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کا پیکر بنانا ہے، ٹھیک ہے. پھر کوشش کرنی ہے کہ آپ جس لفظ کو بھی ادا کریں ایک پراپر طریقے سے ادا کریں، اس کے اندر آپ نے مسٹیک نہیں کرنی، ٹھیک ہے. ہماری اردو زبان کا تو ایک انداز ہے، غلطی کی گنجائش نہیں. بالکل، یہ بھی اس بات کی طرف بھی میں آتا ہوں، یہ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے
کہ ہم نے کیونکہ قرآن پاک کے اندر اتنی حساسیت ہے کہ اگر ہم زیر اور زبر کی بھی مسٹیک ہو جائے تو ہمارا جو ہے وہ معنی بگڑ جاتا ہے. تو اگر معنی بگڑ جائے تو وہ مفہوم اور وہ جو ساری معاملات ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ تلاوت قرآن پاک کی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی استاذ سے سیکھیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں. جب آپ کو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا آ جائے گی پھر آپ اگلا قدم بڑھائیں, آپ قرآن پاک کے ترجمے کی طرف بڑھیں. ترجمہ قرآن پاک کا آنا بہت ضروری ہے. ایک بندہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے, ایک سپارے کی تلاوت کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح, لیکن اگر وہ ترجمے کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ثواب کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. تو اس لیے ادب و احترام کے ساتھ المختصر اور اپنے آپ کو پیکر عجز و انکساری بنا کے, ٹھیک ہے, باوضو ہو کے اور محبت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. جی ناظرین دیکھیں, مولانا صاحب نے بہت اچھا گفتگو کی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب میں اپنے دوسرے دوست سے حسیب کی جانب بڑھوں گا کہ آپ مولانا صاحب سے سوال کریں. جی میں کہنا چاہوں گا, اور بچوں کے رمضان میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جی بیٹے, بہت پیارا سوال ہے اور یہ بڑی خوش آئند ہے کہ بات ہے کہ بچے ہمارے دین کی طرف راغب ہیں اور یعنی وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو. دیکھیے, آپ کے جو سوال ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ افضل عبادت کون سی ہے, تاکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور جب ہم کسی کی پسند کا کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں, ہمارا تعلق اس کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ جو افضل عبادت ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے فرض ہیں, آپ روزے رکھیں, ٹھیک ہے, 5 وقت کی نماز یہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر اس کے بعد تراویح پڑھیں, تراویح کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی جتنا زیادہ ہو سکے آپ تلاوت کریں, ٹھیک ہے. قرآن پاک کی اگر آپ کو ایک صورت آتی ہے, آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اس کو پڑھتے رہیں. پھر استغفار ضرور پڑھیں بیٹا, استغفار کو کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. روزانہ کم از کم زیادہ نہ ہو سکے تو 1 مرتبہ تو ضرور استغفار کیا کریں. استغفار کرتے ہیں نا, جب ہم اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب ہم ویسے بھی کسی بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور ہم اگر کسی کے ساتھ معافی والا پہلو بھی سامنے رکھیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ بات غلط کر دی ہے, اور جب ہم اس سے کہیں کہ ہم نے یہ بات غلط کر دی ہے اور ہمیں معافی دے دیں, معافی مانگنا ویسے ہی اچھا عمل ہے, تو اس کے دل کے اندر عزت بڑھ جائے گی. تو آپ خالق کائنات قرآن پاک کی تلاوت کریں, درود پاک بھی پڑھیں, لیکن استغفار بھی ساتھ کریں. جی جی, بہت اچھی بات کی. تو اب میں آخری لمحات میں ہمارا پروگرام پہنچ گیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کے کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کریں. بہت خوبصورت, یہ بہت اچھی بات ہے. چلیں پھر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. جی بیٹے آپ پڑھیں. ماشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے جہاں, جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں سارے جہاں, اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, روزے دار کے منہ کی بو
اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک اور مجھے آپ نے جو تفصیل بیان کی رمضان کی اتنے ببرکت مہینہ ہے، تو اس سے مجھے ایک اور لائن یاد آئی کہ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ، جو روزے میں بھی وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آخرت میں جا کے حساب دے۔ اور وہی بات میں دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں رمضان المبارک میں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ میں کل آپ سے سیم جگہ سیم ٹائم اور سیم وقت پر آپ سے میں ملوں گا، تو اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا بچوں کا رمضان۔ رحمان فاؤنڈیشن خدمت کے 19 سال۔ رحمان فاؤنڈیشن کے فری ڈائلسس سینٹرز لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، جہلم، سیالکوٹ اور سرائے عالمگیر میں نادار مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ۔ رحمان فاؤنڈیشن اب تک 1,80,000 مفت ڈائلسس کر چکی ہے۔ ہر ماہ 3,000 سے زائد مفت ڈائلسس کی فراہمی جاری۔ سالانہ اخراجات تقریباً 12 کروڑ۔ اب الحمدللہ کمانڈر سٹی کراچی میں رحمان فاؤنڈیشن نے ایک جدید ہسپتال کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 004279000888 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے عطیات رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور میں بھی بھجوا سکتے ہیں۔